الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وإنا لكتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم مهين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها بحفور والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الله يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبت النوت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. حضرت کی تعریف حمد و ثنا کی بجائے بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہم سب کا پالنے والا ہے ہم سب کا خالق. سامنے کام جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک ہمارے سامنے ہوگی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک تک زندہ رکھنا پڑا. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان یا شب قدر یا شعبان یا کوئی بھی پاک مہینہ یا عید یا بقرعید کچھ بھی آتا ہے تو ہم لوگ قرآن کے روشنی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی رمضان میں ہم لوگوں نے اسی پر بحث کیا تھا, اسی پر بات کیا تھا, اسی آیت پر. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر ایک سال میں جب یہ رمضان آتا ہے تو ہم سیم حیات کو توڑ کرتے ہیں, ہم سیم حیات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہے یہ قرآن کا ایک بیسک پرنسپل ہے, ایک بیسک ریمائنڈر ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ریمائنڈر ہے ایک مسلمانوں کے لیے یا چاہے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. مطلب الارم ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان بہت بھولنے والا ہے, انسان بھول جاتا ہے, انسان بہت غلطی کرتا ہے. یعنی ہمارے جو کیریکٹر ہے اللہ نے بھولنے والا بنایا ہے, اللہ نے ہمیں غلطی کرنے والا بنایا ہے. یہ ہمارے اندر یہ ایک آپ چاہے اس کو خاصیت کہہ لیجیے یا برائی, لیکن یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ غلطی نہ کرے پھر وہ کبھی وہ غلطی کر. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے وہ ہمارے اندر وہ رکھا. اسی لیے ہمیں بار بار اللہ قرآن میں دیکھیے آپ جو قرآن پڑھے گا آپ کو بہت دفعہ ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, بہت سارے نبی کا جو کہانی ہے وہ بار بار آپ کو ریپیٹ ملے گا. اور بہت ساری چیز جیسے آپ کو سب سے جو ریپیٹڈ حیات ہے جو ہم کو سب ہوتا ہے جنت تجری من تحتها الانہار, کہ انہیں جنتیں ملے گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی. یہ قرآن میں ہے کہ کتنا بار بہت بار. ایسا کیوں ہے؟ اللہ ایک بار بولے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم انسان بھولنے والے ہیں تو ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن کا ریمائنڈر چاہے
یہ رمضان کے سلسلے میں کچھ بات کرنا ہے. اصل میں اللہ جو قرآن میں رمضان کے بارے میں یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اصل بات ہے کہ اللہ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسان، لیکن اللہ نے یہاں انسان کی بات صرف مسلمان یعنی ایمان والا، وہ ایمان والا جو کہ اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے. بہت فرق ہے مسلمانوں میں اور مومن میں. فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں. کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو ابھی نیا مسلمان بنا ہے، ابھی اس کے دل میں اتنا زیادہ اللہ کے لیے خوف، اللہ کے لیے پیار ہے. لیکن مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے، جو اللہ کو جو اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا. بہترین اگزامپل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کو بولے گا مومن. تو اللہ یہاں پر ایمان والے کی بات کرے جو سچ میں اللہ کو مانتا ہے، جس کو بلیو ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو اس کے لیے کیا تمہیں کیا اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، یعنی پہلے لوگوں موسیٰ علیہ السلام قوم اور ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے لوگ قوم آئے ہیں داؤد اور ان لوگ نے بھی روزہ نماز نہیں پڑھا تھا. ان لوگوں میں یہ جو رمضان کا یہ روزہ تھا وہ لوگ بھی کرتے تھے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی کیا گیا تھا، اس لیے ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے. اب بات ہے یہ فرض کرنے کی، ورڈ فرض کا بات کرنا ہے. جو انسان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جو انسان کو دین سے کوئی مطلب نہیں، جو انسان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اب وہ لٹرلی یہ کہتا ہے کہ یار ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ واقعی اس لیے عید کا نماز پڑھی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے لیے الگ کانسیپٹ بنا کیا کہ ہم کو نہیں پتا اللہ ہے یا نہیں، بس ہم میرے ماں باپ کر رہے تھے تو اس لیے ہم یہ نماز تم بھی پڑھ لیتے ہیں. کین یو تھنک، ہم لوگ اس بات کو غور کریں، کیا وہ انسان 30 دن بھوکا رہ پائے گا؟ کیوں رہے بھوکا رہنے کی اس کو ریزن ہوگا. ہم انسان لالچی، اللہ کو کہتے ہیں کہ انسان لالچی، انسان تبھی کچھ کرے گا، تبھی کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرے گا جب اسے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو جانتا ہی نہیں، وہ 30 دن بنا کھائے پیے کیوں رہے؟ اس کا مطلب اس کا بیسک پرنسپل ہی اڑا ہوا ہے. یعنی اس کا بیسک تھا کہ اللہ کون تھا اس کو پتہ ہی نہیں، اللہ کون تھا اس کو نہیں پتا ہے، وہ کیوں روزہ نماز لگا دے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آج ایسا زمانہ، ایسا دن، ایسے وقت میں ہم لوگ چل رہے ہیں جو لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں. چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اس طرح بات اس لیے چھوڑ رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہے نا صرف رول ریگولیشن، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ منع ہے، یہ کر سکو، یہ نہیں. اس کے برین میں یہی کچھ ہے، اس کو بیسک پرنسپل نہیں دیا گیا اسے کیوں کر رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. اور یہ بہت بات کرتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ اس بات یہ روزہ پر بات کر رہا ہے. یہ روزہ از ناٹ اے ایزی تھنگ، بہت ٹف. اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں خاص کر نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کیوں روزہ رکھتا ہوں، ان کو کیا ہوگا فائدہ. لیکن ہم کیا کرتا ہے، ہم سب سے صرف یہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ سے کیا کرتے ہو، اگر کیا نہیں ہوتے، اگر تم اللہ سے خوف رکھتے ہو تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، اللہ ہے، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تمہیں جہنم میں چلائے گا. صرف یہ جہنم والا بالکل. اگر کوئی روزہ چھوڑنا بہت بڑی گناہ ہے، شام کو بھی چھوڑنا بہت بڑی گناہ ہے، لیکن کیا اللہ کو پرنسپل دیا ہے، کیا پرنسپل دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کیونکہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. بڑی زمین کو تقویٰ کا میننگ جو ہے بہت ڈائیورس ہے، الگ الگ. لیکن خاص جو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پیار، یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیار کر رہے ہیں
اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ بیٹا یہاں مت جاؤ، تو اور تو کیا آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ ریگولیشن بنا دیں تو آپ کیا بولیں؟ آپ بولیں کہ میرے ماں باپ ہے اور میرے ماں باپ جو ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال پوس کر کھلایا، جو میرے لیے دھوپ میں کام کیا، جو میرے لیے اپنے کمفرٹیبلنس کو چھوڑ کر میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کیا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے؟ یعنی ہم اس کی بات مانیں گے کیونکہ ہم اس کے کیے ہوئے جو احسانات ہے اس کو ہم کبھی بھی ہم اس کو چکا نہیں سکتے. تو اس سینس کو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں. ذرا سوچیے، یہ ہے تقویٰ ہمارے ماں باپ کی. اللہ کا تقویٰ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی اس تقویٰ کا مطلب یہاں پر کانشیسنس کہ ہم کتنے کانشیس ہیں، کتنے جاگروک ہیں، ہم کتنے جاگروک ہیں کہ یہ میرے ماں باپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. یعنی ہم ان سے سوال نہیں کریں گے، لیکن جو اللہ کوئی لا اگر ہم پہ کرے گا اللہ تو ہم سوال کریں گے. تو ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اس لیے کہ اللہ ہے. آپ اللہ ورڈ کو ریموو کر کچھ دیر کے لیے ریموو کر دیجیے اور کہہ رہے کہ وہ کریٹر کوئی نہیں ہو، آپ کو جو بنایا اور وہ کریٹر آپ کو ہر کچھ دیا ہے. آپ کو باڈی دیا ہے، باڈی کے اندر لنگس، ہارٹ، بلڈ ویسلز. انسان اگر گینا تو کبھی گن ہی نہ. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ سارے انسان اگر اللہ کے احسانات کو گننا چاہے تو کبھی نہیں گن پائے. وہ اللہ جو ہمیں کھانا پینا، سونا، نیند اور گھر، لباس، پھل پھول، پودے، ہر کچھ اتنے کچھ اللہ جو وہ ہمارا رب ہے وہ دیا ہے. تو اس اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب کوئی سینس ہے. وہ سینس کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے احسانات سے نوازا ہے. وہ اللہ نے وہ کریٹر ہے، تو اس کا مطلب وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اگر کوئی انسان آپ سے پیار نہ کرے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا. جیسے کوئی انجان ہے، کیا انجان آپ کو 10 ہزار روپیہ دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ کو جانتا ہے. لیکن آپ کے بڑے بھائی، آپ کے ماں باپ، وہ آپ کو بالکل دے گا. کیونکہ آپ کو کیئر کرتا ہے. پیار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دل پیار کا مطلب یہ بھی کہ آپ کو کیئر کرتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے کہ آپ اچھے سے رہے، آپ اچھے سے زندگی بسر کریں. تو اللہ سے زیادہ، اس رب سے زیادہ کون ہمیں پیار کر سکتا ہے؟ وہ رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب ہم اس فرض ورڈ کو جہنم کی اس میں نہ لے کے، اگر ہم روزہ نہیں کریں گے تو ہمیں ایسا ملے گا. لیکن آپ کو ایک پازیٹیو وے میں لینا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی ساری طریقے کے جو ہم وہ ثنا اللہ کے لیے ہے. اور الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے نا وہ رحم کے لیے نہ کہ غصہ بھی. تو ہمیں اس چیز اللہ کے جو نعمت ہے اس کو یاد کر کے ہمیں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو وقت کم ہے تو کہ اگر ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں سالوں سال ہمیں کھلا رہا ہے اور وہ ہمیں جتنے کیا کرتا ہے، وہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بس ایک مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دو، ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے. اور صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصد ہے. انشاءاللہ آگے موقع ملے تو اس کو کریں گے. صرف کھانا پینا چھوڑنا دیٹس ناٹ اے روزہ. کھانا پینا اس لیے تھوڑا زیادہ ہے کہ ہم اصل اللہ کے لیے اصل چیز جو کھانا انسان کو چاہیے وہ جب اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے وہ اللہ کے لیے اور سارے گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا. جب کھانا چھوڑ سکتا ہے تو جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، گالی دینا، کسی کا مال رکھنا، کسی کو انسلٹ کرنا، جب یہ سب کی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رمضان از اے ٹریننگ آف آل ایئرس. یعنی رمضان جو ایک مہینہ ہے وہ ہم سب کے لیے ٹریننگ ہے کہ ہم پورے سال کیسے گزارے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ عمل کرنے